बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सलाम भेजा। जनरल असम्बली की दुनिया के सामने तारीफ़ें, शहबाज शरीफ की तारीफ़ें। तो कोई पूछे तो कहना शहबाज शरीफ आया था। ये क्या ड्रामा है? अचानक ये क्या हो गया? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? साद रिजवी और उनके भाई अरशद रिजवी के बारे में बड़ी खबर सामने आ गई है। बिलावल भुट्टो के पुराने जख्म अभी तक ताज़ा है और वो भूल नहीं पा रहे। वो फैसल करीम कुंडी को कहा जहाज लो, वज़ीर आला से खल्फ लो। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से बड़ा अहम फैसला सुना दिया है। पेट्रोल कितना सस्ता होने जा रहा है। जेनजी ने एक और मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को शटअप कॉल। और बड़ी खबर ये कि इमरान खान जो इसराइल की मजम्मत नहीं करते, उन्होंने अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमले की मजम्मत करने से भी इनकार कर दिया है। सुहेल अफरीदी को इमरान खान के अहकामात जारी, पहला हुक्म क्या दिया है? बुशरा बीबी के खिलाफ 29 मुकदमात है कि अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म शेख में एक और कामयाबी के हवाले से, जिन्होंने आलमी लीडरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और अमेरिकी सदर का रिएक्शन पूरी दुनिया ने देखा। एक ऐसा फोरम जहां पर आधी दुनिया के सरबराहान और ताकतवर मुल्कों के हुक्मरान मौजूद थे, उनके सामने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका का सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफें करता हुआ दिखाई दिया। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. ये वही ट्रंप है जिसके बारे में एक बार हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म मिलकर आए थे तो दावा कर रहे थे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तवातर के साथ अमरीकी सदर से ना सिर्फ मुलाकातें हो रही है, बल्कि वो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। ट्रंप ने आंख मारकर शहबाज शरीफ से कहा कि हिंदुस्तान आपका हमसाया है, बड़ा मुल्क है, उम्मीद है आप दोनों अच्छे हमसाए बनकर रहेंगे। तो ये बात उन्होंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कही और पलटकर शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए कही। जवाब में शहबाज शरीफ ने भी सर हिलाकर इशारा किया जनाब 7-0, और ट्रंप मुस्कुरा दिया और साथ खड़ा बरतानिया का वज़ीर आज़म भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। तो असल ताकत ये है असल वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने अपने जोरे बाजू पर जीता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई पूछे तो कहना शहबाज शरीफ आया। शहबाज शरीफ ने पिछले चंद महीनों में जो कामयाबियां हासिल की हैं वो आलमी सतह पर बहुत नुमाया है, और इसके अलावा पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत को बेहतर करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी उनके साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पहली बार पाकिस्तान में फौज और हुकूमत एक है और कोई किसी की टांगें नहीं खींच रहा। पहली मरतबा पाकिस्तान में लेग पुलिंग की बजाय पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। अब इस पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस बात का भी मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ट्रंप का चेजा लगाया। चेजा कहते हैं मजाक उड़ाने को। तो दिल पर हाथ रख कर सोचे कि क्या कोई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने उसका चेजा लगा सकता है? God bless you. God give you long life to serve like this for all time to come. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर की खुशामद की है, और कहने वाले कौन है? जो पिछले 2-3 साल से ये नारे मार रहे थे कि ट्रंप आएगा तो फुल्ला नाल धरती सजाएगा और ट्रंप हमारे लीडर को जेल से निकालेगा, जिन्होंने ट्रंप की खुशामद की और उसकी जीत पर नाच नाच कर घुंघरू तोड़े। और एक ट्वीट आया उनके मुशीर का जिसके बाद उन्होंने नारे मार मार कर अपने गले बिठा लिए। वो ये कह रहे हैं कि खुशामद हो रही है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं कि खुशामद या तारीफ अपने से बेहतर की, बड़े की, ताकतवर की जाती है? तो क्या पाकिस्तान के मुकाबले में अमेरिका बहुत बड़ी ताकत नहीं है? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और ताकत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत है और सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है। और पूरी दुनिया को इस वक्त ट्रंप
لیڈ کر رہا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم ٹرمپ کے عہد میں جی رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، چاہے اس پر آپ تنقید کریں یا اس کی تعریف کریں، لیکن اس وقت آپ دیکھیں ٹرمپ دنیا کے فیصلے کر رہا ہے اور ان فیصلوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو تعریف ہمیشہ بڑے آدمی کی ہوتی ہے، کسی چھوٹے آدمی کی نہیں ہوتی۔ چھوٹے آدمی کی تعریف کرنے سے آپ کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑا آدمی جس سے آپ کا کوئی جھگڑا نہ ہو، جس سے آپ کی کوئی لڑائی نہ ہو، اگر تو کوئی بڑی طاقت ہے اور آپ کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف میں آ گئی تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، تب آپ کو قداور سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تو امریکہ سے فی الحال پاکستان کی تو کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ ہے جس نے مسلسل انڈیا کی بینڈ بجائی ہوئی ہے، جو ہمارا دیرینہ دشمن ہے، اور بار بار ٹرمپ ان کو یاد کراتا ہے کہ آپ کے ساتھ یار ایک گر گئے ہیں، اب دوبارہ ایسی گھٹیا حرکت نہ کرنا۔ اس کے علاوہ یہ جو حکمران ایک دوسرے کو پریز کرتے ہیں، یہ خوشامد نہیں ہوتی، بلکہ یہ آداب سفارتکاری ہے، یہ اخلاق ہے۔ اس بات کو وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جو عالمی طاقتوں سے ملتے ہیں تو خود ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر دنیا سوچتی ہے کہ یہ کیسا بدتمیز حکمران ہے یا بدتمیز لیڈر ہے۔ اس بات کو وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جن کا اخلاق سے، آداب سے اور وفاداری سے یا سفارتکاری سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اصل چیزہ لگا اس میں وہ بھارت کا لگا۔ ٹرمپ نے کچھ بھی کہا، کس کی تعریف کی، لیکن اس تعریف میں اس نے ہمارے دشمن کے ساتھ ہمارا جو دیرینہ دشمن ہے حساب چکتا کر دیا، پراپر توا لگایا گیا۔ تو شہباز شریف اور ٹرمپ بہت ہی شرارتی نوٹی لڑکے ہیں۔ تو شہباز شریف ٹرمپ کی تعریفیں نہیں کر رہے تھے، ٹرمپ نے بتایا کہ ان کی جو تعریفیں کی گئی ہیں، جو ان کے بارے میں دنیا کی ایک ایٹمی طاقت سوچتی ہے، وہ چاہتے تھے کہ وہ ایٹمی طاقت دنیا کو بتائے کہ ٹرمپ کے بارے میں وہ کیا سوچتے۔ تو انہوں نے خود شہباز شریف کو کہا کہ وہ بات بڑی اچھی تھی، وہ ذرا بات بتائیں کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ تو دوبارہ انہوں نے وہ بات بتائی۔ اب اس کو کوئی اپنے انداز میں کیا سمجھے، مولا خوش رکھے، پاگ لگے رہن، شملے اچھے رہن۔ تو جب خان صاحب حکومت میں تھے تو وہ بھی اسی قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے، لیکن صرف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ وہ ساری تعریفیں پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کی کرتے تھے، اور دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے معاملے میں ان کو سفارتکاری آتی نہیں تھی، انہوں نے کبھی کی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ جو ان کے مد مقابل ہے وہ کھلاڑی ہے، وہ مخالف ٹیم کا کپتان ہے، وہ کرکٹر ہے، اور اس کے ساتھ اس کا میچ ہے۔ تو خان صاحب نے ساری وہ میچ کھیلا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے سعودی عرب بھی خوش ہے، ایران بھی خوش ہے، ترکی بھی خوش ہے، ملائیشیا بھی خوش ہے، فلسطین بھی خوش ہے، چین بھی خوش ہے، روس بھی خوش ہے۔ تو اسی لیے کہا کوئی پوچھے تو کہنا نواز شریف کا چھوٹا بھائی شہباز شریف آیا تھا۔ آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کی، جنہوں نے خان کی تعریف کر دی۔ تو کہتے ہیں دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے۔ تو ان کی اس تعریف سے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنا دشمن مان لیا ہے، اور ان کے دل سے یہ بات نہیں جا رہی۔ اس بات کا انہیں بہت دکھ ہے کہ پنجاب میں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کو دھتکارا گیا، ان کی توہین کی گئی۔ اب بلاول کا دکھ اپنی جگہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ ان کی والدہ کے نام پہ ایک صدقہ جاریہ کہہ لیں، حالانکہ یہ پیسہ ان کی والدہ کی جیب سے نہیں جاتا، ان کی جیب سے نہیں جاتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی والدہ کے نام سے جب غریبوں کی مدد کی جاتی ہے تو لوگ ان کی والدہ کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ سبھی چاہتے ہیں کہ ان کے والدین جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے لوگ دعائیں کریں، اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ تو ان کا دکھ سمجھ میں آتا ہے، ان کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے۔ تو پنجاب حکومت سے ان کی ناراضگی برقرار ہے، خاص کر مریم نواز سے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اچھا تو عمران خان تھا، کیونکہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے اور پاکستان کے اندر کووڈ آیا ہوا تھا، پر پوری دنیا میں آیا تھا، تو عمران خان نے یہ فنڈ بند نہیں کیا تھا۔ خان صاحب نے نام بدل دیا تھا، خان صاحب بھی تو خان صاحب ہی ہے نا، لیکن انہوں نے یہ فنڈ بند نہیں کیا۔ تو ان کو ایک سیٹسفیکشن تھی کہ یہ جب بھی لوگوں کو ملتا ہے لوگوں کو بے نظیر یاد آتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ عمران خان نے نام بدلا، اس کے باوجود لوگ سمجھتے تھے کہ پیسے انہیں بے نظیر کی طرف سے آتے ہیں۔ آج بھی پنجاب کے اندر یہ فنڈ جو لوگ لیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پیسے پیپل پارٹی دیتی ہے اور بے نظیر کی طرف سے آتے ہیں۔ تو بلاول خاصے ناراض ہیں، اور اتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ ہمارا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں ہے، کسی شہر سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقابلہ دنیا سے ہے۔ تو اللہ کرے سندھ اتنا ترقی کر جائے کہ دنیا سے ان کا مقابلہ ہو، لیکن کہتے ہیں نا چھوڑتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے جو لوگ اقتدار میں آ کے چھوڑو پروگرام کرتے رہے، عوام ان کو جانتی ہے، اس لیے ان کو اقتدار سے باہر نکالا۔ تو سندھ حکومت نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ دنیا ان کی تعریفیں کرے۔ اب وہ خود کہہ رہے تھے کہ خیر پور انڈسٹریل ایریا ایسا ہے
جو کہ ایشیا میں یا ساؤتھ ریجن میں نمبر 2 آیا ہے. تو چلے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سندھ حکومت نے کوئی ایسا انڈسٹریل ایریا بنایا ہوا ہے جسے ساؤتھ ایشیا میں رنر اپ قرار دیا گیا ہے, لیکن پورے پاکستان کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. تو بلاول نے پہلی مرتبہ بتایا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو میں 100% ایگری ہوں, یہ کام ان کو خود بھی کرنا چاہیے. تو بلاول بھٹو کی ناراضگی ایک اور جگہ بھی نظر آئی جب انہوں نے تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی سے کہا کہ آپ چیف منسٹر سندھ کا جہاز لیں اور فوراً کے پی کے پہنچے. جو نئے وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی, ان سے حلف لیں, جس کا مطلب یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے. چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں. گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری پورا کرے. تو یہ بڑی واضح تبدیلی نظر آتی ہے. لگتا یوں کہ حکومت یا اپنی اتحادی جماعت کے حوالے سے اب وہ زیادہ خوش نہیں ہے, اور یہ جو ساجے کی ہنڈیا ہے یہ کسی بھی وقت بھرے بازار میں پھوٹ سکتی ہے, لیکن اس وقت تک نہیں جب تک طاقتور اس ہنڈیا کو نیچے نہ گرا دیں. تو اگلی خبر یہ کہ پاکستان نے افغانستان کو زبردست قسم کی شٹ اپ کال دی ہے, اور پاکستان اور افغانستان کی حالیہ جھڑپ اور جنگ کے بعد افغان وزیر خارجہ جو جگہ جگہ روتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کئی اور ملکوں کی بھی سرحدیں ملتی ہیں, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, لیکن کسی ملک کو بھی یہ شکوہ نہیں کہ باہر سے لوگ ان کے ہاں دہشت گردی کرنے آتے ہیں. صرف پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو پاکستان نے ان کو سخت جواب دیا ہے اور شٹ اپ کال دی ہے, اور یہ کہا کہ ہمیں آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں, آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں. اچھا, یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ان کے ہمسائے ہیں ازبک, تاجک اور ترکمانستان کے لوگ, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود افغان وار کے اندر جن کے لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا. یہاں بھی لوگ موجود ہیں جو طالبان نہیں کہلاتے لیکن وہ جہادی کہلاتے ہیں. وہ لوگ جہاد کر کے اپنے ملکوں میں واپس لوٹ گئے ہیں. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو موسٹ وانٹیڈ کرمنلز ہیں جنہیں ہم کالعدم تنظیم قرار دے چکے ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہے, اور وہ پاکستان کی جو سرحد ہے 2600 کلومیٹر کی ایک لمبی طویل سرحد جو کسی بھی ملک کے ساتھ افغانستان کی نہیں ہے, وہ لوگ جب پاکستان آ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پاکستان افغانستان سے کہتا ہے کہ ان کو روکیں تو برا مان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ جہاد میں حصہ لیا. تو باقی کے جو ممالک ہیں وہاں کے معاملے میں افغانستان کا کوئی لینا دینا ہے نہیں. پاکستان کے ساتھ تو ایک پرانی راویلری ہے. تکلیف یہ ہے کہ پاکستان نے افغانیوں کو اپنے یہاں 40 سال کیوں رکھا, اور رکھنے کے بعد اب انہیں نکال کیوں رہے ہیں. پھر وہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد ہے وہ بند کیوں کی جا رہی ہے, کیونکہ افغانستان کا تو سارا دار و مدار پاکستان کے اوپر ہے. بلکہ ایک زمانے میں افغانستان کو یا کابل کو پاکستان کا 5واں صوبہ کہا جاتا تھا. تو اس لیے افغانستان کو سب سے زیادہ شکوہ پاکستان کے ساتھ ہے, اور وہاں کے لوگ بھی پاکستان کے ساتھ ہی لڑتے جھگڑتے ہیں. اور دوسرا سب سے زیادہ عزیز داریاں بھی پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان ہے. یہ تعلق ان کا نہ ازبک کے ساتھ ہے نہ تاجک کے ساتھ ہے. اگلی خبر یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی خلف برداری کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا ہے, جس کے مطابق بدھ کے روز 4 بجے گورنر کے پی کے ان سے خلف لیں گے. اگر گورنر ان سے خلف نہیں لیتے تو اسپیکر کے پی کے اسمبلی ان سے خلف لیں گے. تو یہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. تو اطلاعات یہ کہ گورنر فیصل کریم کنڈی بدھ کے روز شام 4 بجے وہ سہیل آفریدی سے خلف لیں گے, اور اس کے لیے گورنر ہاؤس میں تقریب منعقد کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اس سے پہلے پی ٹی آئی اس معاملے کو پشاور ہائی کورٹ میں لے کر گئی تھی, اور پشاور ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. گورنر فیصل کریم کنڈی کی جانب سے ان کے وکیل نے عدالت میں یہ جواب جمع کرایا تھا کہ گورنر چاہتے ہیں کہ وہ علی بن گنڈا پور سے بالمشافہ ملاقات کر کے ان کے استعفے کی تصدیق کریں, اور اس کے بعد خلف نامے کی تقریب منعقد ہونی چاہیے. لیکن اب پشاور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں رہی کہ گورنر جو ہے وہ علی بن گنڈا پور سے ملاقات کرے اور ان سے ان کے استعفے کی تصدیق کرے. میرا خیال ہے گورنر فیصل کریم کنڈی اور علی بن گنڈا پور جو کہ ایک رائیولری ان کی بہت رہی ہے, اور شاید وہ چاہتے ہوں کہ وہ میرے سامنے ہے اور میں ان کو ٹاؤنٹ کروں اور ان سے پوچھوں کہ گورنر صاحب میں تو یہی ہوں, آپ جا رہے ہیں, کیونکہ گنڈا پور کہا کرتے تھے کہ گورنر چلا جائے گا اور میں یہی رہوں گا. تو یہ مرحلہ بہرحال لگتا ہے کہ نہیں آئے گا. دلچسپ بات یہ کہ اپوزیشن بھی اس معاملے کو لے کر پشاور ہائی کورٹ گئی,
اور ایک 2 رکنی بینچ کے سامنے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر قانونی ہے کیونکہ علیمی گنڈا کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، دوسرا کیسے وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے؟ تو دلچسپ بات یہ کہ اپوزیشن کا وکیل ہی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا، جس کے باعث یہ مقدمہ آگے جا نہیں سکا اور سماعت ایک روز کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور یہ درخواست اب بے معنی ہو گئی کیونکہ چیف جسٹس نے حکم جاری کر دیا کہ خلف لیا جائے۔ لیکن بعض رائے کہہ رہے ہیں کہ اگر پشاور اور ہائی کورٹ اس معاملے کی سماعت کرتی ہے اور اپوزیشن زور لگاتی ہے اور اسٹے آرڈر مل جاتا ہے تو خلف برداری کی یہ تقریب رک جائے گی اور انہیں دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے اپوزیشن اگر دوبارہ بے عزتی کرانے کا شوق رکھتی تو ضرور جائے۔ جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اپوزیشن بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، طاقتور حلقے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، حکومت بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا میں وہ چاہتے یہ کہ حکومت پی ٹی آئی کے گلے پڑی رہی تاکہ جو بدنامی ہو پی ٹی آئی کے حصے میں آئے، جو گھنٹی ہے انہی کے گلے میں بندی رہنے دی جائے۔ اگلی خبر ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے افغانستان کے پاکستان پر حملے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہا کہ اس معاملے کو مذاکرات سے حل کیا جائے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے انہوں نے سہیل آفریدی کے نام پیغام جاری کیا کہ وہ احتجاج کرے اور ان کے احتجاج میں حصہ ڈالیں۔ تو عمران خان نے اپنے وکیلوں کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، باہر جا کر یہ اعلان کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک لبیک کے پروٹیسٹ میں ان کا ساتھ دے گی۔ تو یہ ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا جب وہ مرید کے میں بیٹھے تھے، اب تو بیچارے پتہ نہیں کہاں چھپتے پھر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ افغانستان سے حکومت ملٹری آپریشن کے علاوہ مذاکرات کی راہ کھولے، معاملات کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، جس کا مطلب یہ کہ عمران خان کو بھی یہ سمجھ ہے کہ ملٹری آپریشن تو نہیں رکے گا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، جس کا بارہا حکومت اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس بات پر کمنٹ کر چکے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکے، اور افغان حکومت کے ساتھ تو کئی بار بات کی ہے لیکن وہ خود ہمارے ملزمان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے اور کالم ٹی ٹی پی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم بات چیت کس سے کریں؟ کل 9 منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی اپنے خطاب میں ایک بات کی تھی جو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خاص صاحب کو ڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو پورا پاکستان بند کر دیں گے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سہیل آفریدی کو بھی پتہ ہے کہ خاص صاحب نے جیل 'چ ہی رہنا ہے، تو پھر ڈیالہ جیل کیوں نہیں؟ یا وہ سمجھتے ہیں کہ خاص صاحب کو ڈیالہ جیل میں ہی رہنا چاہیے؟ وہ جو امیدیں انہوں نے ٹرمپ سے وابستہ کی تھی نا کہ ماہی آئے گا تو پھلا نہ دھرتی سے جائے گا، یہ سیم عمران خان کے ساتھ ہونا ہے۔ سہیل آفریدی نے بھی عمران خان کو رہا نہیں کرا پانا اور کل کو انہوں نے اس کو بھی گالیاں دینی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بشر بی بی کا لتوشہ خانہ 2 کیس کی ڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی، استغاثہ نے حتمی دلائل مکمل کر لیے، مرکزی وکلاء صفائی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، عدالت میں عمران خان اور بشر بی بی کو پروڈیوس کیا گیا، جب عدالت نے یہ سماعت جو ہے بدھ کے روز تک ملتوی کر دی ہے۔ خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان کو عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ افساد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 26 نومبر ڈی چوک احتجاج کیس میں عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی پر 29 مقدمات کا انکشاف ہوا ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران بشرا بی بی کی 29 مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر 4 نومبر تک توثیق کر دی گئی ہے۔ بشرا بی بی سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کے بعد آج تیزی رہی، انڈیکس میں 6821 پوائنٹ کا اضافہ ہوا۔ تو گزشتہ روز شدید مندی کی وجہ سے مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 5 کھرب ڈوب گئے تھے، آج وہ کسی حد تک ریکور ہوں گے۔ اگلی خبر یہ کہ جناب پاکستان میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے، چونکہ ہر 15 دن بعد پیٹرول مصنوعات کی قیمت مقرر ہوتی ہے، تو ذرائع کہتے ہیں کہ اس بار پیٹرول قیمت میں 6 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، تو پاکستان میں بھی اس بار پیٹرولی مصنوعات قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، جن کے خلاف کل پولیس نے آپریشن کیا۔ سعد رضوی اور انصر رضوی کے بارے میں خبر یہ کہ ان کا سراغ مل گیا ہے۔ پنجاب پولیس نے ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی کے گھر پر چھاپے کے دوران برآمد ہونے والے سامان کی تفصیل بھی جاری کر دی ہے۔ سرکاری سطح پر جاری کی گئی تفصیل کے مطابق ان کے گھر سے ملکی اور غیر ملکی کرنسی، طلائی زیورات، قیمتی گھڑیاں، پرائز بانڈ اور دیگر قیمتی سامان برآمد ہوا ہے۔ نقد رقدی جو ہے وہ 14 کروڑ 44 لاکھ ہے، جو کہ پاکستانی ہے۔ غیر ملکی کرنسی میں 50,000 کی بھارتی کرنسی بھی شامل ہے۔
पंजाब पुलिस का कहना है कि साद रिजवी के घर से बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई की करेंसी भी बरामद हुई है और इस गैर मुल्की करेंसी की मालियत तकरीबन 25 लाख रुपए से जायद है और उनके घर से सोने की ईंटें मिली हैं। 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना भी बरामद हुआ है। तो ये बहुत बड़ी रिकवरी है जो कि पंजाब पुलिस की जानिब से सरकारी सतह पर बयान की जा रही है। इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साद रिजवी के खिलाफ भारतीय करेंसी बरामद होने का भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उनका ताल्लुक जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस वक्त के जो मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि कायदम तहरीके, उस वक्त उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इसका ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। इस पर पाबंदी लगाने के लिए भी हुकूमत बहुत से इक़दाम करने जा रही थी। तो एक बार फिर मुझे लगता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी भी लग सकती है। तो एक खबर तमाम मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है कि कानून नाफज करने वाले इदारों ने टीएलपी के सरबराह साद रिजवी का सुराग लगा लिया है। ये भी कहा गया है कि उनके ज़ख्मी होने के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो ज़ख्मी है तो इन्हें फ़ौरन ख़ुद को कानून नफज करने वाले इदारों के हवाले कर देना चाहिए ताकि उनका इलाज कराया जा सके। तो आखिरी इतलात जो इससे पहले मीडिया पर शेयर की गई उसके मुताबिक साद रिजवी गोली लगने से ज़ख्मी है, उनकी गिरने की वीडियो भी मौजूद है और अब फिर ये फ़रार है और फिर ये भी कहा जा रहा है सरेंडर कर दें, ये भी कहा जा रहा है उनका पता चल गया। अगर पता चल गया तो फिर उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ख़ुद को कानून के हवाले कर दिया जाए। और फिर जो उनकी वीडियो है जहाँ पर ये कहा जा रहा है उनको गोली लगी, वो गिरे हैं, उसके बारे में भी कोई वाज़िया बयान नहीं। उनकी जमात भी उनके बारे में ये बताने से कासर है कि वो कहाँ पे है। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से भी अभी तक कोई किसी सतह पर भी ये ऐलान नहीं किया गया कि साद रिजवी ज़िंदा है या उनका इंतकाल हो गया, या अनस रिजवी जिनके बारे में कहा गया कि वो भी मारे गए हैं। बाज़ रहे कहते हैं कि वो सरकारी इदारों की तहवील में है लेकिन पुलिस की तहवील में नहीं है। अब आप इससे खुद समझ जाए वो किन के पास है। मेरा अपना गुमान ये कि इस मामले में हीले बहाने इख्तियार किए जा रहे हैं, तो गलत वजाहतें की जा रही हैं। अगर वो सरकारी इदारों की तहवील में तो उन्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए और अगर वो नहीं भी है तब भी उनकी जमात को इस बारे में वाज़िया बयान दे देना चाहिए। साद रिजवी के बारे में बाद लोग कहते हैं कि उनका भी तीफी बट वाला हाल किया जाएगा या कर दिया जा चुका है। तो अल्लाह ना करे, हम ये कहते हैं कि कोई ऐसा वाक़या ना हो। इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी भी तफसील जारी की गई है। साद रिजवी और अनस रिजवी के खिलाफ पुलिस ने संगीन दफात के तहत 4 मुकदमात दर्ज किए हैं। 3,500 कारकुनान को नामजद किया गया है और सैकड़ों लोग पकड़े भी गए हैं। 19 नामजद मुलजमान हैं यानी बाई नेम जिनके नाम FIR में दर्ज हैं। इन पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर संगीन जराइम के तहत दफात शामिल की गई हैं। इनकी मजलिस शूरा के अरकान और मुजाहिरीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत 3 मुकदमात सिटी मुरीद के थाने में दर्ज किए गए हैं। तो इनके खिलाफ 4 मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं और ये चारों मुकदमात मुरीद के में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लाहौर और बाकी के शहरों में भी जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी तादाद 25 से ज़ायद है। इन मुकदमात में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि साद रिजवी ने खुद पुलिस पर फायरिंग की जिससे SHO शहीद हो गए और बहुत से पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। पुलिस ने 3 मुकदमात में 104 लोगों को हिरासत में लिए जाने का या गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। इससे पहले दर्ज होने वाले FIR में 4 मुलजमान को हिरासत में लिए जाने का दावा किया था। तो इस तरह 108 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस कहती है इनसे पेट्रोल, बम, पिस्तौल, डंडे, सोटे और पत्थर बरामद किए गए हैं। तो नई FIR में बहुत सी अहम दफात लगाई गई जिनमें दहशतगर्दी की 2 दफात 6 और 7 भी शामिल हैं, जिनमें जुर्म साबित होने पर सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा मोटरवे पर गाड़ियों पर पथराव करने के जुर्म में एक सरकारी गाड़ी का शीशा तोड़ने के इल्ज़ाम में 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा थाना शेखुपुरा में दर्ज किया गया है और इसमें भी बहुत सी दफात लगाई गई हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस वाक़े के हवाले से गलत खबरें चलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने का ऐलान किया और FIA साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट को गिरफ्तारियों का टास्क दे दिया गया है। 39 अफराद को सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियों जिनमें लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरांवाला और शेखपुरा शामिल है। 87 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट ट्रेस किए गए हैं जिनकी आज रात या कल रात गिरफ्तारी होगी। तो 200-250 लोग हैं जिनको मार करके गिरफ्तार करने की तैयारी की गई है। तो अब एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत कालम तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रही है।
اور جماعت پر پابندی بھی لگ سکتی ہے اور ان کے سربراہان کے حوالے سے کوئی بری خبر بھی جلد سننے کو مل سکتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔